دور درختوں پہ دو چڑیاؤں کے خاندان رہتے تھے۔ ٹونی چڑیا اور اس کا خاوند بہت ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ہر کام میں ہاتھ بٹاتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور مل جل کے رہتے تھے۔ جبکہ ساتھ میں ایک رانو چڑیا رہتی تھی جو کہ بہت ہی بدتمیز تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی تھی اور وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تھی، ہر بات میں کیڑے نکالتی اور ہر بات میں اپنے شوہر کو غلط ٹھہراتی تھی۔ طے کر گیا تھا کہ گھونسلے کی مرمت کے لیے کچھ تنکے اکٹھے کر لانا اور گھونسلے کو بنا لینا۔ میں سارا دن مارا مارا پھرتا ہوں اور تم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں، میں کون سا کام کروں، سارا دن میں کام میں لگی رہتی ہوں، تم تھوڑا سا کام کر کے اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں گھونسلے کے لیے سارے تنکے خود ہی لے آؤں گا، تم گھر میں بیٹھ کے آرام کرو۔ گھر اس طرح سے نہیں چلتے، گھر کو چلانے کے لیے انسان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر تم ان معاملات کو سمجھو گی تو ہمارا گھر بہت اچھا چلے گا، لیکن اگر نہیں سمجھو گی تو لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوگا۔ میں کیوں سمجھوں، مجھے کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے لیے دانا لینے۔ ایسے میں ٹونی چڑیا رانو چڑیا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، رانو، ہم گھونسلے کے لیے سوکھے تنکوں کی تلاش میں جا رہے ہیں، کیا تم جاؤ گی؟ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تنکے تلاش کرنے ہیں؟ یقیناً میرے ہسبینڈ نے ہی کہا ہوگا، وہ تو ہے ہی ایسا، تو اس کو تو سمجھ نہیں، ایسے نہیں کہتے رانو، وہ ہمارے شوہر ہمارے لیے سارا دن خوراک تلاش کرتے ہیں، ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تم سے تو کوئی بھی بات کرنا ہی فضول ہے، تمہیں کبھی بھی عقل نہیں آنے والی اور تم ایسے ہی رہو گی۔ چڑیا اپنے ساتھی دوست الو پریوار کے گھر جاتی ہے اور اس کو اپنا دکھڑا سناتی ہے۔ الو بھیا، دیکھو، میرا تو شوہر ہر کسی سے میری برائیاں کرتا ہے، اس کو میری فکر نہیں ہے۔ رانو، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے، تمہارے اور ہمارے زندگی کا گزارنے کا طور طریقے بہت الگ ہیں، ہم کبھی ایک رات ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، گھونسلہ ہے، بچے ہیں، تمہیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، تو تم بھی اسی کی زبان بول رہے ہو، لگا گیا ہوگا تمہیں بھی دو چار باتیں۔ میں تو اپنا دوست سمجھ کے تم سے اپنی باتیں شیئر کرنے آئی تھی، لیکن تم بھی اسی کی زبان بول رہے ہو۔ میں جا رہی ہوں، دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گے تم سے بات کرنے کے لیے۔ ایسے میں رانو چڑیا آ جاتی ہے اور اس کا شوہر آتا ہے اور وہ آتے ہی اس سے غصے میں بولنے، کر لی سب کے آگے میری برائیاں، بیوقوف عورت، مجھے سانس تو لے لینے دو، ابھی میں گھر پہ واپس آیا ہوں، کوئی پانی پوچھ لو، شرم کر لو۔ میں کیوں شرم کروں؟ تم لگتا ہے آج پھر رانو چڑیا کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، پھر وہ اپنے خاوند کو کچھ کہہ رہی ہے۔ مجھے تو ان دونوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ اتنا کیوں لڑتے ہیں، یہ اپنے خاوند کو کیوں نہیں سمجھتی۔ چلو رانو چڑیا، کیا ہوا ہے، کیوں اتنا لڑ رہی ہو تم دونوں؟ تمہیں اس سے کیا مطلب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ تمہیں کس نے یہاں پہ دعوت دی ہے ہمارے معاملات میں بولنے کی؟ میں تو تمہیں سمجھانے آئی تھی ایک نیبر ہونے کی حیثیت سے، لیکن تم بالکل سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری جو دل میں آئے تم وہ کرو، دوبارہ ہم نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا اپنے گھر کو واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن رانو چڑیا 2 انڈے دیتی ہے، لیکن وہ خوش ہونے کی بجائے بہت غصے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ایسے میں اس کا شوہر پوچھتا ہے، رانو، کیا بات ہے، تم کیوں اتنے غصے میں بیٹھی ہو؟ تمہیں تو آج خوش ہونا چاہیے، تم نے انڈے دیے ہیں۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، میری تو ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مجھے اور کام کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہتے، تم کتنی منحوس عورت ہو، تمہیں اپنی اولاد کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ تم کوئی کام نہ کرنا، میں سارا کام خود کر لوں گا، اپنے بچوں کو انڈے بھی خوراک دلا دوں گا، تم بس آرام کیا کرو، اور تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں گھر کے کام بھی دیکھ لوں گا اور باہر کے کام بھی دیکھوں گا۔ ایسے میں دن رات گزرتے جاتے ہیں اور ایک دن رانو چڑیا
2 بچے دیتی ہے اور ان بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ عجیب کشمکش میں ہوتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتی ہے آج میں بہت شرمندہ ہوں، میں تم لوگوں کے پاپا سے بہت بے وجہ جھگڑے کیے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم دونوں کبھی نہیں آتے، ہم تم دونوں کو کون کھانا لا کے دیتا ہے ابھی۔ رانو چڑیا خود سے باتیں کر رہی تھی کہ کبوتر آتا ہے اور کہتا ہے رانو تمہارے لیے بہت بری خبر ہے، کیا ہوا ہے کوے بھیا؟ تو ہم سارے تنکے اکٹھے کرنے لے کے واپس گھر آ رہے تھے کہ تمہارے شوہر کی سوکھے پیڑ کے ساتھ ٹکر ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سن کے رانو چڑیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ بہت افسردہ ہوتی ہے، بہت روتی ہے۔ میں نے تو آج بہت ساری باتیں کرنی تھی اپنے شوہر سے، لیکن وہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ میں اب کیا کروں گی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی؟ ان کا میں اپنے پاپا کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ مجھے تو اس نے سوری کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ میں آج بہت شرمندہ تھی، مجھے صبح سے ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں اکیلی کیا کروں گی؟ ان بچوں کو لے کے کدھر جاؤں گی؟ میں ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ رانو بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچے بھوک سے بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، ان کے لیے کیسے دانا لے۔ اس کو ایک ترکیب سوچتی ہے کہ میں ساتھ میں اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہوں، شاید وہ ہماری کوئی مدد کر دیں اور ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں۔ بھیا میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، کیا تم اس مشکل میں میری مدد کرو گے؟ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جی ایسا ہی ہے، وہ دانا لینے گیا تھا اور اس کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے بچے بہت بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رانو چڑیا اگر تمہارے بچوں کا نہ سوچوں تو تم نے جیسی زندگی گزاری ہے میں تمہارا کبھی ساتھ نہ دیتا، لیکن ان بچوں کے لیے میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں، تم ان کو لے کے جاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا شرمندگی کے ساتھ واپس جاتی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ ایسے ہی روتی بلکتی رہتی، کبھی بچوں کو دیکھتی اور کبھی آنے والے حالات کو دیکھتی۔ ایسے میں ٹونی چڑیا کے کہتی ہے ہمیں بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہوا تمہارے شوہر کی خبر سن کے۔ رانو چڑیا ٹونی چڑیا کو دیکھ کے بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو کبھی نہیں سمجھا، کبھی عزت نہیں کی اس کی، مجھے بہت پچھتاوا ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جب وقت ہاتھ سے گزر گیا، تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اور ان کی پرورش کے بارے میں سوچو۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا چلی جاتی ہے۔ ہمیں اس سٹوری سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے خاندان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کی خوشیاں تب تک ہی ہیں جب تک آپ کا خاندان ہے، باقی سب بے معنی